درود شریف کی نظر پیش کریں. سب لوگ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رفیقان محترم، آپ سب نہایت ہی قابل مبارکباد ہے کہ آج کی شب آپ نے اپنی بیداری میں گزارا، اور اس لیے نہیں گزارا کہ کسی تماشے کی مجلس میں آپ ہیں، کسی لہو و لعب کی مجلس میں آپ ہیں، بلکہ آپ نے اپنی شب بیداری رات میں جو جاگے آپ، وہ اس سلسلے میں گزری ہے کہ شورائے اسلام کی پیاری پیاری نعتیں آپ سماعت کریں گے، علماء کرام کی نصیحت بھری وعظ اور تقریر آپ سماعت کریں گے. اور ماشاءاللہ ہمارے اسٹیج پر جید علماء تشریف لائے ہوئے تھے، جنہوں نے آپ کو خطاب کیا، دین کی بات بتائی، شریعت کی بات بتائی، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں آپ کی یہ پوری رات گزری. تو یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے. جلسہ کی انتظامیہ مسجد کمیٹی بھی قابل مبارکباد ہے کہ اس نے ہر سال قریب ہر سال ہی ہوتا ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ انتظام کرتے ہیں اور شاندار جلسہ منعقد کرتے ہیں. اللہ پاک انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. میرے بھائیوں، رات کا بالکل پچھلا پہر ہے. اس میں ہم کو گفتگو ہماری آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کام آ جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائہا. ایک انسان وہ ہے جو عبادت کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، رات بھر جاگتا ہے. اس نے رات بھر بیداری کی، نماز پڑھی، تسبیح پڑھی، اللہ کا ذکر گزارا، اسی میں وہ مشغول رہا، پوری رات گزار دی. اور ایک آدمی وہ ہے جو اس نے نماز تو نہیں پڑھی تھی، تسبیح نہیں پڑھی تھی، مگر دین کی بات اور شریعت کی بات، اسلام کی بات سمجھنے اور سمجھانے کے سلسلے میں اپنا وقت رات بھر گزار دیا. دونوں کی لائن الگ ہو گئی. ایک تو وہ جو نماز پڑھ رہا تھا، تسبیح پڑھ رہا تھا، اور دوسرا وہ جس نے علم دین سیکھا، دین کی بات سیکھی. تو سرکار فرماتے ہیں کہ علم دین سیکھنے کے لیے ایک لمحہ، ایک ساعت، ایک وقت تھوڑا سا بھی دے دے آدمی، اور دین کو وہ سیکھے، دین کی باتوں کو وہ یاد کرے اور اس پر عمل کرنے کی وہ کوشش کرے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ ایک ساعتم من اللیل، رات کا ایک تھوڑا سا حصہ دین کا علم حاصل کرنے میں گزار دیا، تو پوری رات جو شخص عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، اس پوری رات کے عابد سے، پوری رات میں جو شب بیداری کر کے عبادت کر رہا ہے، اس سے فرماتے ہیں
کہ اس سے بہتر ہے دین کا علم سیکھنا. اس سے بہتر کیا ہے؟ خیر من احیائہا، پوری رات بیداری سے افضل اور بہتر ہے کہ ساعتم من اللیل، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں تم نے دین کا علم ہی سیکھا، تو یہ سیکھنا اس پوری رات کے عبادت سے افضل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ساعتم من اللیل، رات کے ایک تھوڑے حصے میں نہیں، 6-7 گھنٹے سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سب لوگوں نے دین کا علم حاصل کیا کہ نہیں کیا؟ مفتی محمود احمد صاحب برکاتی نے آپ کو شاندار تقریر سے دین کا علم سبق دیا کہ نہیں دیا؟ ان کے بعد حضرت مولانا، کیا ان کا نام، منظر بریلی شریف سے تشریف لائے ہوئے، انہوں نے بھی آپ کو دین کا علم دیا، دین کا سبق سکھایا. میں سمجھتا ہوں کہ 1 ساعت نہیں ہے، 1 پہر نہیں ہے، تھوڑا سا وقت نہیں ہے، 6-7 گھنٹے تک آپ بیٹھے ہوئے رہے. تو یہ آپ کا یہاں بیٹھنا بہت ہی بڑا ہے. اس عابد سے آج افضل آپ کی رات گزری جو پوری رات عبادت کرتا ہے، اور دین کے لیے آپ نے تھوڑا سا وقت دیا ہے، نہیں 6-7 گھنٹے دیے ہیں. تو اللہ پاک آپ کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے گا، اس سے افضل ثواب آپ کو عطا فرمائے گا. سمجھ گئے؟ اس لیے کہیں بھی مجلس میں بیٹھے آپ تو کوشش یہ کریں کہ ہم دین کی باتوں کو یاد رکھیں اور سیکھیں. میرے بھائیوں، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، یعنی اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، تمہارا سینہ ایمان سے، اسلام سے، اس کی محبت سے بھرا ہوا ہے، روشن ہے. اتقوا اللہ، اللہ کا خوف اپنے دل میں لاؤ، اللہ سے ڈرو. ظاہر ہے ایمان پھر عمل صالح. ایمان آدمی پہلے لاتا ہے، بنیادی چیز ایمان ہے. ایمان کے بعد پھر دوسرا کام ہمارا کیا ہے؟ عمل صالح، نیک کام کرنا. اللہ نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے ان باتوں پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا اس کے قریب نہ جاؤ، اس کو ترک کر دو، چھوڑ دو. یہی تقوی ہے. تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے ہمیں حکم عطا فرمایا، دن رات میں 5 نماز پڑھنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. بولیے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ ہر مسلمان جانتا ہے نا، جانتا ہے کہ دن اور رات میں کتنی نمازیں ہم کو پڑھنی ہے؟ 5 نمازیں ہم کو پڑھنی ہے. تو جب 5 نمازیں پڑھنی ہے تو اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مولا ہم کو عالموں نے بتایا نہیں کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے، اور نمازیں کتنی، 5 وقتوں کی نماز ہم کو پڑھنا ہے. اللہ کے دربار میں آپ یہ عذر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ قرآن شریف کی ہدایتیں یہ علماء کرام آپ کو بتاتے رہتے ہیں، مجلس وعظ میں، جمعے کے خطبے میں، ہر وقت آپ کو بتاتے رہتے ہیں. آپ کبھی بھی یہ عذر نہیں کر سکتے ہیں، معذرت نہیں کر سکتے ہیں کہ مولا ہم تو دین کی بات جانتے نہیں تھے کہ اسلام میں کیا کیا چیز فرض ہے. سمجھ گئے؟ یہ آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے انکار کرنے کی کوشش کی تو اللہ پاک حکم دے گا آپ کے اعضاء کو، ہاتھوں کو، آپ کی زبان کو، آپ کی آنکھوں کو، آپ کے کان کو حکم دے گا
اور ارشاد فرمائے گا کہ اے ہاتھ تو بتا، اے زبان تو بتا، اے کان تو بتا، کہ علماء کے ذریعے سے اور ناصحین کے ذریعے سے تمہیں یہ خبر ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ سب گواہی دیں گے کہ ہاں بے شک ہمیں علم ہوا تھا، بتایا گیا تھا۔ کان بھی بتائے گا، زبان بھی بتائے گی، ہاتھ بھی بتائیں گے، پاؤں بھی بتائیں گے، گواہی دیں گے۔ ہیں آپ کے ہاتھ پاؤں لیکن آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جانا ہی نہیں۔ اللہ نے جو جو فرض کیا ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور جن جن چیزوں سے اس نے منع فرمایا، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ شراب سے قرآن شریف میں منع کیا گیا کہ نہیں؟ بولیے، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ یہ جانتے ہیں نا؟ سب مسلمان جانتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے، سارے مسلمان اس چیز کو جانتے ہیں۔ سود لینا دینا یہ حرام ہے، یہ سب مسلمان جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ جانتے ہیں نا؟ اسی طرح سے اللہ کی جو جو نافرمانیاں ہیں، جو حرام چیزیں ہیں، ان حراموں کا بھی علم آپ کو علماء کی زبانوں کے ذریعے سے اور جمعے میں خطبوں کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے، اس لیے آپ عذر نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرو، ایمان لاؤ، اور ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضے پر عمل کرو، جو تم سے مطالبہ ہے وہ پورا کرو، جن چیزوں سے منع کیا ان سے پرہیز کرو، ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب کیا نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہیے کہ ڈرو، ہم ڈر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ زبان سے کہنے سے ڈر نہیں ہوتا ہے، اگر آپ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے اللہ کے خوف سے، تب سمجھا جائے گا کہ ہاں واقعی اللہ سے آپ ڈر گئے۔ آپ کھڑے ہو گئے کہ ہم اب شراب نہیں پیئیں گے، شراب کبھی بھی نہیں چھوئیں گے، آپ کھڑے ہو گئے، تب سمجھ میں آئے گا کہ ہاں واقعی اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے خوف بلا عمل کے معتبر نہیں ہے، صرف خوف کہیے کہ ہمیں ڈر ہے اللہ کا، اور عمل اس کے خلاف ہے، تو یہ ڈر نہیں ہے، بس صرف زبانی آپ کہتے ہیں کہ ڈر ہے۔ اگر ڈر ہوتا تو آپ ان چیزوں کو، غلط چیزوں کو آپ چھوڑ دیتے، اور جو اچھی چیزیں ہیں، تمہاری زندگی کو بنانے والی چیزیں ہیں، ان پر آپ عمل کرتے ہیں نا؟ اور اس کے بعد فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور تم اللہ کے دربار میں وسیلہ لاؤ، ذریعہ لاؤ۔ وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ کو، اپنی بخشش کا ذریعہ لاؤ، اپنے اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ لاؤ۔ اللہ کے دربار میں اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ تم تلاش کرو، ذریعہ تم لے آؤ اور اس کی کوشش کرو۔ اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہی عمل صالح، نیک کام ہے۔ اگر آدمی نماز پڑھتا ہے 5 وقتہ، اور پھر اپنی زندگی کو محفوظ رکھتا ہے غلط کاریوں سے، اپنے غلط چیزوں سے پرہیز رکھتا ہے اپنی زندگی کو، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا یہ ذریعہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اذا یتقرب المؤمن بالنوافل، جب اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں؟ نوافل پڑھ کر اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں۔ یتقرب بالنوافل، نفلی عبادتوں سے اللہ کو، اللہ کے دربار سے قریب اپنے آپ کو لانا چاہتے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے
کہ اتنا وہ نفل پڑھتا ہے، ہماری عبادت کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو حتی احببتہ، یہاں تک کہ اس نفل گزار انسان سے میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ کی محبت تمہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ کے نیک بندے اللہ سے قریب ہونا چاہ رہے ہیں تو اب قرب کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، اور پھر اس کے جسموں میں جو اعضاء ہیں، جو جسم، کان ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں، ان میں میں اپنی قدرتوں کے جلوے ڈال دیتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز پڑھو تو اللہ کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کی نیت سے پڑھو، دکھاوے کے لیے مت پڑھو کہ ہم نمازی ہیں، لوگ کہیں کہ ہاں بڑا یہ نمازی انسان ہے، بلکہ اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے پڑھو۔ نماز پڑھو گے اور اپنی نمازوں میں اللہ کو یاد رکھو گے تو یہ عبادت اگر بڑھتی گئی، نوافل تمہارے گزرتے گئے، نماز تہجد تمہاری ہوتی رہی، تو تمہارا وہ مقام ہوگا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یہاں تک کہ اس کی زبان میں میں اپنی قدرتیں ڈال دیتا ہوں، یہاں تک کہ فرمایا کہ اس کی زبان اب اپنی زبان نہیں ہے بلکہ میری قدرتوں کے ذریعے سے، اللہ کی رحمتوں سے وہ زبان پاک ہو چکی ہے اور مالا مال ہو چکی ہے، تو اب وہ زبان عام انسانوں کی زبان نہیں ہے بلکہ اللہ والے کی زبان ہو گئی ہے۔ سمجھ گئے؟ اور فرمایا کہ حتی احببتہ وکنت سمعہ الذی یسمع، پھر میں اس کے کان میں وہ اپنی قدرتیں ڈال دیتا ہوں جو عام بندوں کو وہ قدرت اور طاقت نہیں ملتی ہے۔ ہم تو بس اتنے ہی سنتے ہیں جتنے مجمع میں، بلکہ سنانے کے لیے بھی لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرتے ہیں، بغیر اس کے دور کے لوگ سن ہی نہیں سکتے ہیں نا۔ مگر اللہ والے جب ہو جاتے ہیں، اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اس کی محبت مل جاتی ہے، تو اس کی کانوں میں اتنی طاقت ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی ان کا فریادی دور سے انہیں پکارے تو ان کے کانوں میں وہ آواز آتی ہے اور وہ ان کی باتوں کو سنتے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں وہ تابش اور وہ نورانیت ہو جاتی ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں تو سامنے کی کوئی دیوار آ گئی، کھڑی ہو گئی، تو دیوار کے پیچھے ہم نہیں دیکھ سکتے، پردے کے پیچھے کیا ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، مگر جس کی آنکھوں میں اللہ کی قدرت شامل ہو گئی وہ دیوار کے پیچھے کی چیز کو بھی دیکھ لیتا ہے، پردے کے پیچھے کی چیز کو دیکھ لیتا ہے، دور کی چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے اور نزدیک کی چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ اللہ پاک دنیا میں صلاح دے دیتا ہے۔ جب اللہ کے لیے تم عبادت کرو گے، نفل پڑھو گے، تو اللہ پاک تم کو اس دنیا میں اپنی ان نعمتوں سے تمہیں نواز دے گا کہ اب تمہاری آنکھوں میں وہ تابش و بینائی ہے کہ صرف سامنے کی چیز نہیں، دور کی چیزوں کو بھی دیکھو گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں ہیں۔ کہاں ہے؟ مدینہ پاک میں تشریف فرما ہے، جمعے کا خطبہ وہ دے رہے ہیں، ساری ان کی نگاہ مجمع کی طرف ہے، جو مسجد نبوی شریف میں حاضر ہیں وہ ان کے سامنے ہیں، ان کو وہ خطبہ دے رہے ہیں۔ اچانک خطبے کے دوران ارشاد فرمانے لگے، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، الساریت یا الجبل۔ ساریہ یہ سپہ سالار تھے لشکر کے، جن کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہاوند میں جنگ کے لیے بھیجا تھا،
اور جس مقام پر وہ جنگ ہو رہی تھی وہ پہاڑ کے دامن میں جنگ ہو رہی تھی. تو حضرت فاروق اعظم مسجد میں رہتے ہوئے اور عوام سے خطاب کرتے ہوئے وہ دیکھتے کہاں ہیں؟ 1000 میل کی دوری پر جو نہاوند مقام ہے اس کو دیکھ رہے ہیں جہاں جنگ ہو رہی ہے، اسلام اور کفر کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں. اور یہیں سے انہیں نصیحت کرتے ہیں، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو اور پہاڑ کی طرف اپنا مورچہ بناؤ. جب وہ ساریہ کے کان میں یہ آواز آتی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو فوراً پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ دشمنان اسلام جو ہے پہاڑ کی جانب سے ہم پر حملہ کرنے والے ہیں. انہوں نے مورچہ بندی کی اور انہوں نے اس کو دور کیا، پھر وہ جنگ میں فتح یاب ہوئے. بات سمجھ میں آئی؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، پریکٹیکل طور پر اور عملی طور پر اس کی مثالیں موجود ہیں. حضرت ساریہ جو 1000 میل کی دوری پہ ہے، راستے میں بہت پہاڑ ہیں، بہت دیواریں ہیں، بہت رکاوٹیں ہیں، مگر فاروق اعظم مسجد نبوی شریف کے ممبر پر کھڑے ہو کر یہیں سے ملاحظہ کر رہے ہیں کہ نہاوند میں کیا ہو رہا ہے، جنگ کا کیا نقشہ ہے، وہ یہیں سے دیکھ رہے ہیں. بولو یہ پریکٹیکل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے یہ ماننا پڑے گا تمہیں کہ اللہ کا قرب جب حاصل ہو جائے گا نفلی عبادتوں سے تو تمہاری یہ کان ہے، یہ آنکھیں، تمہاری آنکھیں اب نہیں قدرت کی ہیں، اللہ کی قدرت سے وہ دیکھو گے، اللہ کی قدرت سے تم دیکھنے لگو گے. یہ کان تمہارے دور کی آوازوں کو سنیں گے، لیکن یہ اس لیے کہ اب تمہارا ایک فطری دیکھنے اور سننے کی جو طاقت اللہ نے دی ہے عام انسان کو، اس سے بڑھ کر اب طاقت ملے گی جب اللہ کا قرب تم کو مل جائے گا، اس کے دربار سے جب تم قریب ہو جاؤ گے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں نے دنیا کے جتنے بھی شہر ہیں، آبادیاں ہیں، جتنے بھی ہیں، صرف دنیا اس زمین پر نہیں ہے، دنیا اوپر بھی ہے، عالم، چاہے وہ عالم اعلیٰ ہو چاہے عالم اسفل ہو، یہ ساری چیزوں کو فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی عالم میں ہے میں نے ان کو دیکھا. کیسے دیکھتا ہوں؟ جیسے رائی اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے میں رائی کو دیکھتا ہوں، ویسے ہی دنیا کی ساری چیزوں کو میں ملاحظہ کرتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں. تو دنیا کی ان چیزوں میں ہم اور آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم بیٹھے ہوئے ریلوکوٹ کی سرزمین پر، سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی ساری آبادیوں کو دیکھ لیا، جہاں جہاں بھی آباد ہے سب کو میں نے دیکھا، اور ایسے دیکھا جیسے اپنے قریب سے ہم رائی کے دیکھ رہے ہیں، ویسے میں نے دیکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ غوث پاک کی نگاہ کرم میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے بھی ان کی نگاہ کرم میں ہم ہیں، ہم وہ سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر یہ عقیدہ تمہارا ہو جائے گا تو ایک عقیدہ اور مضبوط ہو جائے گا کہ جب اللہ کے نیک بندوں کو یہ طاقت ہے کہ وہ ہزاروں ہزار میل کی دوری سے ہمیں دیکھ سکتے ہیں، تو رب العالمین کی بصارت کی شان کیا ہوگی؟ وہ سمیع و بصیر ہے. ہم کہیں سے بھی اللہ کو پکاریں گے، اللہ پاک سننے والا ہے، وہ سنتا ہے. ہم کہیں سے بھی ہم آواز دیں گے، فریاد کریں گے، رب العالمین ہماری فریاد کو سننے والا ہے. جب اللہ کے بندے، اے بیٹا رہنے دو مجھے، رہنے دو، اللہ کے بندے کو اللہ جب اتنی طاقت دے دیتا ہے تو اللہ جل شانہ کی قدرتوں کا کیا عالم ہو سکتا ہے نا؟ اس لیے میرے بھائی تم اپنی زندگی کو غلط کاموں میں مت گزارو، بلکہ نیک راستے پر چلنے کی کوشش کرو اور اللہ کی عبادت میں گزارو. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے تمہارا دینی دنیاوی سے دونوں بھلا ہو جائے گا، ہے نا؟ اس لیے یہ کیا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کا قرب تلاش کرو.
اللہ کا قرب تلاش کرو، نیکی اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرو. اور ہوگے کیسے وہ قرب؟ جب تم ایمان پختہ رکھو گے، اللہ کا خوف دل میں رکھو گے، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، اچھے کام کرتے رہو گے، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تم کو مقرب بندہ بنا دے گا، ایک مقرب بندہ بنا دے گا. اور بنائے گا تو اپنے انعام سے تم کو نواز دے گا، ہے نا. اس لیے میرے بھائی، آپ یہ سمجھتے ہو کہ دنیا خالی ظاہر ہی نہیں ہے، اس باطن میں بھی ہے. اس باطن کے میں بھی ایک دنیا ہے. اگر اس میں آپ داخل ہو گئے اور تم غور کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جیسے ہم کسی کیمرے کی نگاہ میں رہتے ہیں، یہ نگاہ تو بہت ناقص نگاہ ہے، ہمارا بنایا ہوا سامان ہے. اللہ کے نیک بندے جو اللہ والے ہوتے ہیں اور اس کے پیارے انبیاء کرام ہوتے ہیں، ان کی نگاہوں کی تابناکی اور تابشیں ان کی بہت بلند و بالا ہوتی ہیں، ہے نا. اللہ پاک ہم سب لوگوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلط کام سے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا. ایک بات اور اسی کے ساتھ سمجھتے چلے آپ کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، خوف، اور ڈر اور خوف کے ذریعے سے جو نیک کام ہم کریں گے وہ قریب ہونے کا ذریعہ ہے. مگر صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، انبیاء کرام ہیں، وہ اللہ سے بندوں کو قریب کر دیتے ہیں. اولیاء کرام ہیں، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کر دیتے ہیں. سمجھ گئے کہ نہیں؟ جیسے ہم نمازیں پڑھ کر اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اگر کسی بزرگ کی نگاہ تم پر پڑ گئی، ایک نگاہ ڈال دیا تو تمہاری کایا پلٹ ہو جائے گی اور تمہاری زندگی جو ہے نکھر جائے گی، ایک نگاہ کے ذریعے سے نکھر جائے گی. بات سمجھ رہے ہو نا؟ سیدنا محبوب سبحانی کا یہ زمانہ ہے، یہ ان کی 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے. ان کے بہت فضائل آپ حضرات سنتے ہیں. محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا وسیلہ اور ذریعہ ہیں اللہ کے قریب کرنے کا کہ حضرت محفوظ محمد ابن محفوظ یہ عارف باللہ ہے، اپنے وقت کے بڑے بزرگ ہیں، بہت بزرگ ہیں. اور وہ لکھتے ہیں کہ ہم لوگ 10 آدمی اور 3 آدمی 13 آدمی بارگاہ غوثیت میں ہم لوگوں نے چل کر اپنے اپنے حاجتوں کو پیش کرنے کا ارادہ کیا. 10 آدمی تو وہ تھے جو دنیا کی چیزیں ان کو درکار تھی، دنیا کا منصب چاہیے تھا، وزارت چاہیے تھا، اور کسی ملک کی بادشاہت ان کو چاہیے تھی. یہ نیت لے کر گئے. اور 3 آدمی وہ تھے جو آخرت کی ترقی چاہتے تھے، آخرت کی منزلیں وہ چاہتے تھے، وہ لے کر کے نیت گئے. جب پہنچے ان سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں تو سرکار فرماتے ہیں فَلْيَطْلُبْ كُلُّكُمْ حَاجَتَهُ، جتنے لوگ آئے ہو اپنی حاجتیں مجھ سے تم لوگ سب پیش کرو. کیا کیا کس کی حاجت ہے، اور حاجت پیش کرو، اپنی ضرورتیں پیش کرو. کیا نیت کر کے تم ہمارے پاس آئے ہو، کیا چیز حاصل کرنے کے لیے میرے پاس تم آئے ہو، تم اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو پیش کرو. تو اب ایک طرف سے شروع ہو گئے پیش کرنا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ، تم حاجتیں اپنی پیش کرتے جاؤ، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے میں تمہیں سب وہ حاجتیں تم کو عطا کرتا رہوں گا. تمہارا مقصد اور تمہاری مراد تم کو میں دیتا رہوں گا. کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ، تم میں سے ہر ایک کو
جو جو حاجت ہو پیش کرو آج، اور میں انشاءاللہ الرحمن میں اسے عطا کروں گا۔ تو جتنے یہ دنیا طلب کرنے والے لوگ تھے وہ اپنی اپنی حاجت پیش کرنے لگے۔ اللہ کے یہ ولی اور ولیوں کے سردار، ولیوں کے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو عطا فرماتے چلے جا رہے ہیں، سب کو عطا فرماتے چلے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت عارف تھے، مگر ابھی مرتبہ قطبیت تک نہیں پہنچے تھے، نیک صالح بزرگ تھے، مگر ابھی قطبیت کا مرتبہ ان کو نہیں ملا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں حضور میری خواہش ہے کہ میں مرنے سے پہلے قطب کے مقام تک میں پہنچ جاؤں۔ اللہ کی جب قریب ہونے کے، اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اور ان میں ایک مرتبہ قطب کا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور میری خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے میں قطب ہو جاؤں، قطب کے منصب پر فائز ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خلیل سرسری ان کا نام تھا، ان کو کہا جاؤ اللہ تمہیں قطب بنا دے گا، وقت آئے گا قطب ہو جاؤ گے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اپنی انتقال کرنے سے 7 روز پہلے وہ قطب بنا دیے گئے، 7 روز پہلے قطب کے مقام پر وہ فائز ہو گئے۔ کیسے فائز ہوئے؟ اپنے عمل سے نہیں، سرکار غوث پاک کی زبان پاک سے۔ انہوں نے فرما دیا کہ قطب ہو جاؤ گے، تو وہ قطب ہو گئے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عمل کے ذریعے بھی آپ اللہ سے قریب ہو سکتے ہو، اور عمل والوں کے قریب رہو گے تو ان کی نگاہ کرم سے بھی اللہ کے قریب تم پہنچ سکتے ہو۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ان کی نگاہ کرم سے تم اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہو۔ اس لیے ہم لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے پیارے رسولوں کو بھی مانتے ہیں، اور اللہ کے جو نیک بندے اولیاء ہیں ان کی بھی ہم عزت و احترام کرتے ہیں، اور ان کا بھی ہم قرب تلاش کرتے ہیں، اور ان سے جتنا ہم قریب ہوں گے انشاءاللہ ہماری زندگی ویسے ہی نکھرتی چلی جائے گی، ہے کہ نہیں؟ اور بہت مشہور ان کا واقعہ ہے کہ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیلانی کے گھر میں چور آیا۔ اچھا، بارک اللہ۔ چور آیا، سمجھ گئے؟ تو بہت سامان ڈھونڈا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں نذرانے بہت آتے تھے، ہدیے بہت آتے تھے۔ وہ سمجھا ہوگا کہ سرکار غوث پاک جو ہے جمع کرتے ہوں گے، مگر جب گھر میں گھسا تو دیکھا کہ بہت مشکل سے کچھ سامان مل سکا، کچھ نہیں ملا، کیونکہ ان کا طریقہ تھا، پیغمبر کا جو طریقہ تھا، جو اصول تھی، جو سیرت تھی، اس سیرت پر چلتے تھے۔ جو ہدیے آتے تھے غربا میں تقسیم کر دیتے تھے، جو نذرانے آتے تھے اپنے لیے رکھتے نہیں تھے، وہ سب فقیروں میں اور وہ جو حاجت مند ہے ان کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ تو کچھ نہیں ملا، تھوڑا سا ملا، جمع کیا، سوچا لے کے نکلیں آپ۔ جب لے کے نکلنا چاہا تو وہ راستہ ہی گھر کا بھول جا رہا ہے۔ یہاں سے چلا کہ اب ہم باہر نکلیں گے، گھومتے گھومتے پھر وہیں پہنچا، کئی چکر لگا دیا، وہ نکل ہی نہیں پا رہا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کی مشیت کچھ اور تھی، سمجھ گئے؟ اللہ کی مشیت کچھ تھی، وہ گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، مگر باہر نکل نہیں پا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، دستک دیا۔ حضرت سرکار غوث اعظم ارشاد فرمائے کون؟ کہا میں ہی خضر ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور فلاں مقام پر ایک قطب کا اور ایک ابدال کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی جگہ پر کسی کو مقرر کر دیا جائے۔ تو فرماتے ہیں جاؤ میرے گھر میں دیکھو کوئی ہے، اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک کی نگاہ کرم سے وہ اوجھل و پوشیدہ نہیں تھا، ملاحظہ فرما رہے تھے کہ ہمارے گھر میں آیا ہے، مگر ویسے غنی داتا ہیں کہ کسی کو محروم نہیں کرتے ہیں۔ غوث پاک کے دربار میں آیا تو اس کو کیا ملے گا؟ مال و دولت نہیں ملے گی،
سرکار غوث پاک کے خزانے میں جو ہے نعمتیں وہی ملیں گی، ولایت کی نعمتیں مل جائیں گی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب لے آئے اس چور کو۔ چور گنہگار ہے نا، چوری کرنے کے لیے گیا تو گنہگار ہے کہ نہیں گنہگار ہے؟ اور وہاں کوئی چوری کی نیت سے گیا تھا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم دین سیکھنے نہیں گیا تھا، تسبیح سننے سیکھنے نہیں گیا تھا، نماز سیکھنے نہیں گیا تھا، وہ گیا تھا چوری کرنے۔ سمجھ گئے؟ گنہگار تھا وہ، پاپی تھا وہ، مگر سبحان اللہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں خضر پکڑ کر لائے تو اس کے بعد فرماتے ہیں کیا سرکار غوث پاک ایک نگاہ اس کو ڈال دیے، اوپر سے نیچے تک ڈال دیا، فرمایا جاؤ خضر لے جاؤ، یہی وہاں کے قطب ہیں، یہی ابدال وہاں کے۔ سبحان اللہ، ایک نگاہ میں وہ برسوں کا پاپی آدمی، چوری کرنے والا آدمی، اس کے چوری کا گناہ دھل گیا، اس کے قلب کی سیاہی دور ہو گئی، اب اس کا سینہ روشن ہو گیا، اللہ کی معرفت سے روشن ہو گیا، اور قطبیت کے مقام تک سرکار غوث اعظم نے پہنچا دیا، اور قطب بنا کر کے اس کو فلاں مقام پر بھیج دیا۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی ذریعہ ہیں اللہ تک قریب کرنے کے۔ جیسے تم نمازوں کے ذریعے اللہ سے قریب ہوگے، ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لو، ایک نگاہ کبھی ڈال دیں گے تو انشاءاللہ تم بھی اس معرفت کی منزل پر پہنچ جاؤ گے، ہے نا؟ مگر میں بتاؤں آپ کو کہ سرکار غوث اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہیں حضرت علامہ ضیاء الدین صاحب۔ مدینہ پاک گئے تو مدینہ پاک ہی میں رہ گئے۔ سمجھ گئے؟ اس زمانے میں آج جیسے زمانہ ہے کہ ایک ایک چیز جو ہے تلاش کر لی جاتی ہے کہاں کیسے ہے، اس زمانے میں جو کنارے کہیں پڑا ہے تو پڑا ہے، تو چلے گئے مدینہ پاک اور رہنے لگے مدینہ پاک میں وہ۔ مگر وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو قاضی وہاں کے جو ہوتے ہیں، جج ہوتے ہیں، اس کو قاضی کہتے ہیں، قاضی کے دربار میں حکومت والوں میں جو پہرا دیتے ہیں ان کے سپاہیوں نے کہا کہ فلاں آدمی یہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے، ہم لوگ مکمل دیکھ رہے ہیں کہ کتنے دنوں سے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے ہیں ہم لوگوں کے پیچھے۔ تو بلائے گئے قاضی کے دربار میں، بلائے گئے کون؟ حضرت علامہ ضیاء الدین صاحب مہاجر مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے گئے، تو فرمایا کہ تم ہمارے امام کے پیچھے مقرر کی ہوئی امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں آپ؟ کہا کہ اس لیے کہ ہم لوگ وسیلہ کے قائل ہیں، آپ وسیلہ کو شرک مانتے ہیں، سمجھے؟ ہم وسیلہ کے قائل ہیں اور آپ اس وسیلہ کو شرک مانتے ہیں، اس لیے ہم وسیلہ جائز ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اور آپ جو ہے آپ اس کو شرک کہتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ وسیلے کے قائل نہیں ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو قاضی نے کہا کہ جانتے ہو وسیلہ کیا ہے؟ اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا بے شک ہم جانتے ہیں۔ کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے نیک بندے، یہ انبیاء کرام ہیں، یہ اولیاء کرام ہیں، یہ بھی وسیلہ ہے۔ تو کہا کہ نہیں، وہ عمل صالح ہے، نیک کام ہے، اس کے ذریعے اللہ کا وسیلہ ہوتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے آدمی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں، چاہے مسجد نبوی شریف میں پڑھیے، چاہے کعبہ شریف میں جا کے پڑھیے، جو بھی نماز آپ پڑھتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے وہ نماز ہماری مقبول ہے؟ میرے بھائیو، آپ بھی کبھی کبھی جمعہ میں آ ہی جاتے ہوں گے،
تہجد نہیں پڑھتے ہوں گے مگر جمعے کی نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے، پڑھتے ہوں گے نا؟ تو آپ کو یقین ہے کہ ہم نے جو جمعے کی نماز پڑھی وہ مقبول ہو گئی اللہ کے یہاں؟ کوئی ذریعہ ہے یقین کا؟ بولو۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم نے جو نماز پڑھا وہ جو ہے مقبول ہے اللہ کے یہاں۔ صحیح ہونا اور بات ہے، صحیح وضو کیا اور وضو کر کے نماز ہم نے شروع کیا، صحیح طریقے سے شروع کیا، نیت باندھی اور اللہ ہی کی طرف دھیان لگا کر کے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا اور سورہ پڑھی، رکوع کیا، سجدہ کیا، اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نماز صحیح ہو گئی۔ مگر یہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ میری نماز مقبول ہو گئی، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا، یہ بتائیے کہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں یہ قبول ہے اللہ کے یہاں؟ آپ مقبول ہیں اس کے؟ آپ کا عمل مقبول ہے؟ تو خاموش ہو گیا، جج جو تھا خاموش ہو گیا۔ کیا جواب دے وہ؟ اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں مقبول ہو گیا تو کہیں گے کیا دلیل ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے وحی آ گئی تھی کیا تمہارے اوپر کہ ہم نے قبول کر لیا تمہاری عبادت کو؟ اس لیے بہت دیر تک خاموش رہا۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے وہ کہ ارجو ان تکون مقبولتن، ہم امید رکھتے ہیں کہ جو ہم نے عمل کیا ہے اللہ اس کو مقبول کر لے گا، قبول فرما لے گا، امید ہم رکھتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو حضرت علامہ ضیاء الدین صاحب نے کہا امید ہے کہ یقین ہے؟ یقین ہے مقبول ہونے کا کہ امید ہے؟ امید میں دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے لگایا کہ امید ہے کہ مفتی محمود احمد صاحب اب قریب آنے والے ہیں، مگر آنا کوئی ضروری نہیں نہ ہے، آ بھی سکتے ہیں نہیں بھی آ سکتے ہیں۔ امید کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ قطعی نہیں ہوتی ہیں، اس میں شک ہوتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا امید ہے کہ قبول ہو جائیں گے۔ کہا امید ہے یقین نہیں نہ ہے؟ کہا نہیں یقین تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً میرا عمل میری نماز قبول ہو گئی، یہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کہا کہ سنو، اب علامہ ضیاء الدین صاحب اس کی محفل میں، اس کی مجلس میں، اس کی کچہری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سنیے، آپ وسیلہ ان عبادت کو مان رہے ہیں جن عبادت کے مقبول ہونے میں آپ کو شک ہے کہ یہ قبول ہوئی عبادت کی نہیں ہوئی، اس میں آپ کو شک ہے، مگر ہم اس ذات کو وسیلہ مانتے ہیں انبیاء کرام کہ جو بے شک یقیناً مقبول ہیں، اگر ان کی قبولیت میں شک ہو جائے گا تو ہم مومن بھی نہیں رہیں گے۔ بولو، اللہ کے نبیوں کا مقبول ہونا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ سب اللہ کے مقبول بندے ہیں، وہ ان کی قبولیت تو یقینی ہے، حتمی ہے۔ تو ہم ان بندوں کو وہ وسیلہ مانتے ہیں جو اللہ کے مقبول بندے ہیں اور وہ یقیناً مقبول ہے۔ اگر شک کرو گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یار یہ بزرگ آدمی چھوڑ دو، ان کو جیسے پڑھتے ہیں پڑھنے دو۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اتنی بہترین دلیل انہوں نے پیش کی کہ عمل بے شک قبولیت ہو جائے تو وسیلہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، مگر اللہ کے بند تک جو لوگ مقبول ہو چکے ہیں، قریب ہو چکے ہیں، ان نیک بندوں کا دامن تھاما جائے تو کبھی ان کی نگاہ کرم ہو گئی تو انشاءاللہ قبولیت کے درجے تک پہنچا دیں گے وہ۔ سمجھ گئے نا؟ اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ اے ایمان والو پرہیزگاری اختیار کرو اور کیا کرو؟ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہو، اللہ کے جو مقبول بندے ہیں ان کے ساتھ رہو، کبھی ان کی نگاہ میں آ گئے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، تم بھی کسی قبولیت کے مقام تک پہنچ جاؤ گے۔ سمجھ گئے نا؟ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو رہے گا تو صحبت سے اثر ہو جائے گی کہ نہیں؟ بولو۔ فرماتے ہیں حضرت مولا روم کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا۔
تھوڑا زمانہ بھی اللہ کے ولیوں کے ساتھ گزارنا ایسا ہے کہ 100 سال تک اگر اپنی بے ریا عمل ہم نے کیا تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ان کی صحبت میں آ جاؤ، کیونکہ ان کی صحبت میں آ جاؤ گے تو پھر انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی جو ہے اللہ کی طرف مائل ہو جائے گی، خود بخود اللہ کا ذکر کرنے لگو گے، ہے نا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کو مانو، اس کے رسول کو مانو، بغیر اس کے انہیں مانے ایمان میرا مکمل ہی نہیں ہو سکتا، ایماندار ہم نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نیک بندوں کو بھی مانو، اولیاء کو مانو، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور اللہ کے محبوب بندے ہیں تو محبوبوں کے ساتھ جو رہے گا انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ بھی محبوب ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ اللہ پاک چند جملوں کو قبول فرمائے جو کچھ بھی میں نے عرض کیا، اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے تک پہنچنے کا ذریعہ ایمان والے، عمل والے، اللہ کے محبوب بندے بھی ہیں اور ہمارا نیک کام بھی ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ دونوں ہے، اس لیے ہم لوگ دونوں کو مانتے ہیں ذریعہ، اور یہ یاد رکھے گا۔ اور جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ نہیں صرف عمل ہے اور اللہ کے محبوب بندوں کو نہیں مانتے ہیں، وہ گمراہ لوگ ہیں، سمجھ گئے؟ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ہدایت پر قائم رکھے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم غلط روی کو، اپنے غلط راستوں کو چھوڑیں اور اللہ کے راستے میں لگ جائیں اور کوشش کریں، نمازیں پڑھیں کیونکہ یہ فرض ہے، اور پڑھو گے تو انشاءاللہ نیک اور صالح بن جاؤ گے۔ رب العالمین ہماری چند منٹ کی باتوں کو آپ کو اللہ پاک ذہن نشین کرا دے، دل و دماغ میں اتار دے، اور عمل کی دنیا میں آپ کو قدم رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ عمل دار ہو جائیں، صحیح نیک راستے پہ چلنے لگے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائے۔